نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ساری زندگی میں ایک بار مجھ پر دل سے درود پڑے گا. کتنی بار؟ ایک. 100 بار نہیں کہا، 1000 بار نہیں کہا، 10,000 بار نہیں کہا، لاکھ بار نہیں کہا. پتا تھا نا میرے یار بھی بڑے ماڑے ہونے ہیں، تو کیا کہا؟ جو زندگی میں ایک بار مجھ پر دل سے درود پڑے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. وہ بھائی جو ایک بار پڑھے گا اس کو بھی حضور نوازیں گے، تو جو بار بار پڑھے گا حضور پھر اس کو کتنا عطا کریں گے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک بار ذرا دل الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ حضرت نے کہا تھا کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ حضرت جی ساڈے نٹ پیج ایڈے ٹھلے نے، وہ بھی کسدیاں گھنٹہ لنگ جاتا ہے، بندہ ادھر کدھر آئے. اس معاملے میں تو حضرت ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. وہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں. تو حضرت یہاں تو یہ حال ہے 10 جگتیں کر کے تو تم سے سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے، تو دیوانوں والی بات کدھر آ گئی. اس لیے جب بھی آیا کرو تو یہ میں یہ انج اس کو بھول جایا کرو اور دیوانہ وار اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرو. دیکھو نا حضرت، میں احباب کو اکثر اس جانب توجہ دلاتا ہوں، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے حضرت. او بھائی اس نے تو ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا. سرکاری پکھا چلے آیا حضرت، سرکاری پکھا چلے آیا حضرت، اے سی کی کوئی لوڑ نہیں، بہترین کول موسم ہے حضرت، نیچے آپ کے لیے کتنے سونے قالین بچے ہیں. لیکن حضرت ذرا ہماری بدبختی دیکھو، ہم پھر بھی ذکر اللہ کرنے کو تیار نہیں. حضرت ایک وہ بھی تو دیوانہ تھا نا جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے لگایا کرتا تھا. اللہ اللہ. میں آپ سب کی محبت کی قدر کرتا. اب نعرہ نہ لگائے یار کوئی، وقت پہلے ہی تھوڑا ہے، کیونکہ قبلہ عمران آسی صاحب نے بھی ماشاءاللہ بیان فرمانا ہے، اور کیونکہ 12 بج گئے ہیں، 2 بجے ویسے سحری کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اس لیے جو آدھا گھنٹہ کچھ 40 منٹ گفتگو ہے بس چپ کر کے سنیں گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہم اللہ جل شانہ نے حضرت ہمیں تو کسی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. مساجد میں اے سی لگے ہیں، اگر گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی ہے، اگر سردی ہے تو گرم پانی. ہمیں تو اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالنا نہیں ہے، ہم پھر بھی کرنے کو تیار ہیں. یہ میرے ایک بزرگ ہیں، اللہ جل شانہ ان کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورت بات وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں. اور حضرت ایسی یوں ہوا کہ مکھن کھاندیاں بھی دند کس دینے حضرت. اب تو مکھن ہے حضرت، اب تو کرم ہی کرم ہے. اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ محفل میں آنے کی توفیق عطا کریں، یہ شرم یہ جھجک اس کو اتار کے دور پھینک دیا کرو، اور دیوانوں کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرو. دیکھو نا یہاں ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے. کیا اشتہار پہ یہ تو نہیں لکھا تھا پہلے مولوی سلیمان بیان کرے گا، پھر حضرت علامہ مولانا آسی صاحب بیان، پھر بعد کبڈی ہونی ہے. وہ یہی تو کبڈی ویکھن آئے ہیں، مولوی نوں تے ایویں سنن ڈے ہیں. وہ نہیں بھائی آئے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے ہو، پھر شرم کیوں، پھر یہ جھجک کا ہے کی حضرت. نہیں حضرت جتنے بندے بیٹھے ہو تو ہم تے چاہیے کان تریڑا پہاڑ ہو سبحان اللہ کہہ کے ایسا حضرت کیف و مستی تاری ہو، یہاں لگ پتا جائے دیوانوں نے ذکر کیا ہے. اس لیے یہ چھوڑ دو. اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ